نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین، آپ کو پریشان نہ کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی دوڑتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے منہوں کے ساتھ، وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ، اور ایمان نہ لائے ان کے دل، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، سننے والے ہیں اور قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کی جگہ کے بعد، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم یہ دیے گئے تو لے لو نا اس کو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہ دیے گئے تو پھر بچنا اس سے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرے آزمائش کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس ہرگز آپ مالک نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، اللہ ارادہ نہیں رکھتا کہ ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا چھٹا رکوع آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب خصوصاً یہود و نصارہ ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی نشاندہی فرمائی،
اور یہود کا بالخصوص جہاد سے انکار بیان کیا۔ اس کے بعد جہاد کا تذکرہ ہوا تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو بطور مثال بیان کیا۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرو اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور ڈاکو اور چور کی سزا کا بیان بھی ساتھ کیا۔ آج کے سبق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، یہ بات یاد رہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو فکر اور طلب اور تڑپ کی حد تک ہوتی تھی، کاش یہ دنیا والے ایمان لے آئیں، کاش یہ ہلاکت سے بچ جائیں، اور کاش یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ دامن گیر تھی، اور اسی فکر اور اسی کڑن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پریشان بھی رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال تو ان لوگوں کی طرح ہے کہ آگ ہو اس گڑھے میں اور لوگ اس کے اندر گرنا چاہ رہے ہوں، اور میں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں ان کو پیچھے، اور لوگ ہیں کہ ادھر ہی زور دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے میری اور باقی لوگوں کی کہ جہنم کی آگ کے گڑھے میں لوگ گرنا چاہتے ہیں اور میں ان کو کھینچ رہا ہوں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ میری بات سنتے نہیں، میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ اسی کڑن اور اسی دکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے، خصوصاً وہ منافقین جو آستین کے سانپ تھے، جو بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر ایمان کا اظہار کرتے اور پھر یہاں کی جاسوسیاں کر کے کفار کو بتاتے، اور وہ ایک مستقل پریشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کی یہ حرکتیں اور ان کی یہ خباستیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غمگین کرتی کہ یہ لوگ تو آتے بھی ہیں میرے پاس، یہ محفل میں بیٹھتے بھی ہیں، یہ اللہ کا کلام بھی سنتے ہیں، اوپر سے ایمان کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پھر مخلص کیوں نہیں ہوتے؟ یہ یہاں کی باتیں سن کر وہاں پہنچاتے ہیں اور یہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں، اس لیے آپ پریشان ہوتے۔ اور پھر جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو یہود خصوصاً ان پر بڑی توقع تھی کہ وہ اہل علم ہیں، وہ تورات کے جاننے والے ہیں، اور وہ جناب ایمان لائیں گے اور معاون بنیں گے اور تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ لیکن بدبختی غالب آئی ان پر بھی کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کی تائید کرتے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممد و معاون بنتے، الٹا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار شروع کر دیا اور مخالفت میں پیش رہے۔ جنگ احزاب کا واقعہ آپ کے علم میں ہے، جنگ احزاب میں سارے قبائل ٹوٹ پڑے مدینہ منورہ پر، لیکن ان قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرنے والے یہودی تھے۔ یہ گئے ایک ایک قبیلے کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھو باقی آپس میں جھگڑے جتنے ہیں وہ بعد میں نمٹائیں گے، پہلے مسلمانوں کا کلا کما کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور بہت بڑی پریشانی تھی، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں آپ کو تسلی فرمائی، میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کی دعوت دینے میں تو کوئی کمی نہیں، میرا حکم پورا کرنے میں آپ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر کوئی بدبخت اپنی بدبختی کی وجہ سے مخلص نہیں ہوتا بلکہ منافق ہے، یا کوئی بے ایمان اپنی شقاوت کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتا، الٹا اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، سازشی اس کا ذہن ہے، یہ اس کی بدبختی ہے۔ آپ کو اس میں اتنا دکھی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمناک نہ کریں وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، کفر میں دوڑتے ہیں، کفر میں بھاگتے ہیں، کفر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو منافقین ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے لیکن صرف منہوں کے ساتھ کہا بس، ولم تؤمن قلوبہم، دل ان کی ایمان نہ لائے، جیسا کہ سورۃ المنافقون 28ویں پارے میں ہے، اذا جاءک المنافقون
قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آتے ہیں آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اس میں تو کوئی شک نہیں، تو اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں، دل سے آپ کو رسول نہیں کہہ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اوپر سے آپ کو منافق کہتے ہیں۔ کبھی جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ایک اور حرکت کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کے لیے لے جاتے، جو یا رسول اللہ میرا آپ سے نا کوئی الگ کام ہے، میں نے الگ بات کرنی ہے، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں جی۔ اب جناب ان بدبختوں نے یہ حرکت کی کہ آپ کو الگ لے جاتے اور کوئی خاص بات نہ ہوتی، میں ادھر ادھر کی ماری، اور اللہ کے نبی تو رحمت کائنات تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر انکار نہ کرتے، حتیٰ کہ ان کی یہ حرکت اللہ کے نبی کے لیے پریشانی کا باعث بنی، بھئی ہر ایک نے جو الگ بات کرنی ہو، اب یہاں پہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو ادھر ختم ہو، ہر بندہ کہے جی میں نے الگ بات کرنی ہے، تو دین تو ادھر ہی گیا نا، پھر ہر بندہ جو کہے میں نے الگ بات کرنی ہے۔ اب جناب اللہ کے نبی پریشان، لیکن رب العالمین کی تو پھر کیا ہی کہنا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو اگر کسی نے اللہ کے نبی سے سرگوشی کرنی ہو نا، کوئی الگ بات کرنی ہو، تو سرگوشی سے پہلے صدقہ جمع کرائے۔ کیا کرائے؟ صدقہ جمع، فیس رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، بھائی سرگوشی کی فیس ہے، ویسے تو آپ محفل میں آئے جو بندہ بات سنے تو سنے، جس نے الگ بات کرنی ہو وہ پہلے فیس جمع کرائے، بس جزاک اللہ ہے، دیکھو نا فیس آ گئی بغیر سرگوشی کی بھی فیس آ گئی، دیکھو ایمان والے اس طرح ہوتے ہیں۔ اب جناب جب یہ فیس رکھی گئی تو ہمارے پنجابی میں مثال ہے کان کاپتے تھگڑی لا، کان کاپتے تھگڑی لا، بس اب کسی نے جناب کوئی سرگوشی نہیں کرنی، سب کی مسئلے ختم ہو گئے جناب، کسی کی اب بعض دفعہ پھر مخلصین نے بھی کوئی الگ بات تو کرنی ہوتی ہے نا، مسائل ہوتے ہیں کچھ الگ بھی پوچھنے والے، تو وہ پھر پریشان ہوئی ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں رخصت عطا فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، یہ ان بے ایمانوں کو ذرا دور ہٹانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو ہٹ گئے اب انہوں نے جان چھوڑ دی ہے، اب چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے حکم ختم کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ حرکتیں ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کے لیے پریشانی کا باعث بنتی، آئے دن انہوں نے ایک نئی حرکت سوچی ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث بنتی، اور پھر آپ کڑتے اس بات پر، اور اتنا کڑتے کہ سورۃ کاف میں ہم نے پڑھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، میرے محبوب شاید کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ اتنے دکھی، اتنے پریشان، اتنے غم زدہ کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اسی غم میں شاید اپنی جان کھپا دیں گے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمناک نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ایمان لائے لیکن کہا منہ کے ساتھ صرف، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان تو وہ ہے نا جو دل میں ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار ہو اور دل کی تصدیق ہو، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ طبقہ آپ کو پریشان کرنے والا تھا منافقین کا، اللہ منافقین سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین، مخلصین نصیب فرمائے۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو منافق ٹولہ ہے نا یہ بڑا بے ایمان ہے، اور اس کی کوئی عجیب حیثیت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ کہنے لگے بندہ مومن ہو تو ابو بکر جیسا ہو، اور کافر ہو تو ابو جہل جیسا ہو، گل سیدھی سیدھی ہو جڑی بھی ہو، پتہ تو ہو نا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ کوڑ کوڑ ادھر اور انڈا ادھر، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، یہ کوئی بات ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ تو اس طرح ان کی یہ حالت ہے۔ اچھا یہ بے ایمان دوسرا ٹولہ گروہ یہودیوں کا، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ،
ان کی حالت یہ کہ جھوٹ سننے والے، جھوٹی باتوں پہ ان کو خوشی ہے، پسند ہے، اور اللہ کے نبی کی سچی باتیں پسند نہیں ہیں ان کو۔ کعب بن اشرف یہ وہ بدبخت تھا جو بڑا عالم تھا یہودیوں کا، اور اس بدبخت نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں محفل لگاتا تھا، اور اس میں شعر و شاعری، حتیٰ کہ کنجریاں بعض دفعہ آتی اور وہ گاتی تھیں، اور یہ لعین کہا کرتا تھا کہ میری محفل محمد رسول اللہ کی محفل سے بہت اچھی ہے، کہو استغفر اللہ۔ سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننا، جھوٹے قصے سننا، فحش گفتگو سننا، یہ ان کو بڑے پسند ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے نا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، اس میں بندے کو سکون نہ آئے، اور فلم ڈرامے میں جا کے سکون آئے، تو یہ خود سوچ لینا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ سماعون، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کا مجھے نام پورا شبہ میں پڑھ رہا ہے، ان کے سامنے ایک آدمی نے کوئی ایسی کہانی شروع کر دی جھوٹی، تو انہوں نے فرمایا دیکھو بات سنو کہ مجھے یہ بات نہ سناؤ۔ کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو جس طرح جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ جرم ہے، جھوٹ کا سننا بھی جرم ہے۔ سماعون للکذب، یہ آیت پڑھی انہوں نے، سماعون للکذب، جھوٹ بولنا۔ اسی طرح فرمایا غیبت میں تو نہیں کر رہا، لیکن میں اسی محفل میں بیٹھا ہوں، سنتا ہوں بڑے مزے سے جناب، جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو پھر میں بھی تو برابر کا شریک ہوں نا۔ فرمایا جیسے اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا ہے، ایسے اپنے کانوں کو بھی جھوٹ سے بچانا ہے، اور حتی الوسع کوشش کرنی ہے کہ روکنے کی، اور جہاں بندہ روک نہ سکے خود سائڈ مار لے، خود اپنے آپ کو بچائے کہ میرے کان بھی جھوٹ نہ سنیں، میرے کان بھی سنیں تو سچی بات ہی سنیں۔ اچھا، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، یہ سننے والے ہیں اس قوم کے لیے جو اور ہیں اور آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی ان میں گویا کہ ایک وہ یہودی ہیں جو منافق ٹائپ ہیں، وہ آتے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، لیکن آتے کیوں ہیں، بیٹھتے کیوں ہیں؟ وہ جو پیچھے بے ایمان دوسرے بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے باتیں سن کر ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا اور آپ نے یہ فرمایا، گویا کہ جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں جی؟ جاسوسی کرنے کے لیے۔ تو جاسوسی کرنا حرام ہے، ہاں جنگی حالات میں پھر وہاں رخصت ہوتی ہے کہ آپ ظاہر حالات تو معلوم کریں نا کہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ جاسوسی کرنا، کسی مسلمان کی جاسوسی کرنا اور کسی کی باتوں کے پیچھے پڑنا، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، 15ویں پارے میں فرمایا ان باتوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کسی کی ٹو میں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارا دل، تمہارے کان، ان سب کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم سے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ آتے ہیں سننے کے لیے کسی اور کے لیے۔ اچھا، اب کسی اور کے لیے سننے کے لیے آئے تو پوری بات سن کر صحیح بتائیں تو کیا پتہ اگلا آدمی بھی مان جائے اور ایمان قبول کر لے، اس میں پھر بے ایمانی کرتے ہیں، صحیح وہ بھی جا کر نہیں بتاتے، گڑبڑ کرتے ہیں۔ جیسے رات کو شاہ صاحب نہیں کر رہے تھے کہ آدھا بیان سنا اور پھر سکینہ طاری ہو گئی، سو گئے، پھر کیا ہو گئے؟ سو گئے، اور پھر جناب جا کے وہ آدھی وہ حدیث اور آدھی درمیان میں رہ گئی اور اگلی اس سے پھر یہ مکس ہو گئی۔ پھر تو فرمایا کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، بدل دیتے ہیں بات کو اس کی اپنی جگہ سے، بات کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ اور فرمایا اور انہوں نے اس میں کچھ اور بات ملا کے آگے جا کے اور بیان کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، اصل بات کو تبدیل کر دیا۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ یہ کس کی عادت تھی؟ یہودیوں کی۔ بات کچھ اور ہے، تورات میں لکھی ہوئی بات کچھ اور ہے، اور اس کو تبدیل کر کے بات کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، کیا معنی ہے؟ آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجیے میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ اب ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے قل انما انا بشر مثلکم، تم کہے میرے پیغمبر میں بشر ہوں، نبی کے لیے کہنا تو جائز ہے نا، ہمارے لیے کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میں نے کہا پھر قل هو اللہ احد میں بھی تو کہو نا کہ نبی کے لیے کہنا جائز ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارے لیے کہنا جائز ہے، وہی لفظ تو وہاں بھی ہے نا۔ تو یہ ہے بات کا حلیہ بگاڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور جناب میں آگے کچھ اور اس کا مفہوم اپنی طرف سے اس میں رائے ٹھونس دوں۔
فرمایا ایسے نہیں، بات کو تبدیل کرنا یہ بھی ان بے ایمانوں کی عادت تھی۔ یقولون، اور ایک اور بات، اور یہ سننا، یہ قرآن پاک میں نا صرف انہی کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایسے تھے، یہ باتیں ہم نے کی، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، اب یہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ حرکت کسی اور کے اندر بھی تو نہیں ہے۔ یقولون ان اوتیتم، اگلی حرکت ان کی، کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم یہ دیے گئے، یعنی یہ مسئلہ ملا نا نبی پاک نے بتایا، پھر تو لے لینا، قبول کر لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر یہ نہ آپ نے بتایا نا، فاحذروا، پھر اس کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا۔ مطلب مرضی کا مسئلہ ہو تو مان لینا، اور مرضی کے خلاف مسئلہ ہو تو پھر رہنے دینا۔ اب بتاؤ یہ چیزیں بھی ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ اپنی مرضی کا ہے تو پھر تو مانیں گے، اپنی مرضی کا نہیں ہے تو پھر نہیں مانیں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون گئی اور جا کر، او بھائی چپ کرو بھائی، تھوڑی دیر بعد، تو ایک خاتون گئی اور اس نے جا کے نا مسئلہ پوچھا کوئی طلاق کا، تو انہوں نے بتایا کہ تو طلاق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا گل سنو مولوی صاحب، طلاق ہو گئی، فی الحال رہن دو، یہ طلاق ہو گئی ہے نا، یہ مسئلہ میں نے اپنے پنڈ دے مولوی بھی دسا ہے کہ ہو گئی ہے، سمجھ، میں اتنا سفر کر کے آئی ہوں بھائی تسی آکو نہیں ہوئی، بڑے مولویوں کی وڈی گل کرو، تسی بھی ہوا گل چھوٹے مولوی والی گل کرنا ہو کہ طلاق ہو۔ حضرت نے فرمایا اماں جی ہم مسئلے بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، ہم مسئلے بتاتے ہیں، ہم مسئلے بناتے نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی اور بنا لیں۔ تو یہ مسئلہ کہ اگر یہ ہوا تو پھر تو لے لو ہماری مرضی کے مطابق، اور اگر یہ نہ ہوا تو کوئی نہیں جناب، فلانے مولوی کسی اور سے پوچھ لیتا ہے، یار مولوی کوئی مارتا نہیں گیا۔ آج کل تو جیسے ٹی وی چینل ہے نا، وہ ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے جناب، ہر چینل کوئی کسی کا حامی ہے، کسی پارٹی کا کوئی کسی کا حامی ہے، اگر میری پارٹی یہ والی ہے یہ لگایا تو دوسرا چینل اس کے خلاف بول رہا ہوگا تو فوراً چینل تبدیل کر دیا، دوسرا چینل جناب میری مرضی کی خبریں دے رہا ہوگا۔ آج کل یہ بھی مسئلہ ہے، جیسا دل کرے ویسی خبریں سن لو، ایسی جیسا دل کرے ویسا مسئلہ بھی پوچھ لو۔ تو فرمایا کہ شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام میں بڑی پیاری بات ہے، سن رہے ہیں نا سارے ساتھی توجہ سے، فرماتے ہیں صحابہ اکرام میں اور ہمارے اندر ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے تھے اور پھر اس کی اتباع کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے ایک مزاج مائنڈ بنا لیتے ہیں، نظریہ اپنا پہلے قائم کر لیتے ہیں، پھر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو موڑ موڑ کے اپنے نظریے پر فٹ کرتے ہیں۔ نہیں جی اس کا یہ مطلب ہوگا، جی اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، یعنی نبی پاک کی بات کو یا اللہ کی آیات کو اپنے نظریے پر فٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ اپنا نظریہ اس کے مطابق کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ اگر مسئلہ ملے تو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، یہ نہ ہو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو پھر اس سے بچو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس شخص کو اللہ آزمانے کا ارادہ کرے نا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز مالک نہیں ہیں کسی شے کے بھی۔ کیوں؟ اب اگر یہ بے ایمان جو منافقت کر رہا ہے، یہ یہودی یا جو یہ حرکتیں کر رہا ہے، اللہ کی آیات کو تبدیل کر رہا ہے، اب اللہ نے اس بے ایمان کو آزمانے کا فیصلہ کیا، یعنی اسی طرح ہی مرے گا بے ایمانیوں پہ، اس لیے میرے پیغمبر آپ نہ پریشان ہو، پھر ایسے بدبخت کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کی گمراہی کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ کیوں کہ اس کی نیت ہی نہیں ہے ایمان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں جو مخلص ہو کر آئے، اور جو مخلص نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، 20ویں پارے میں فرمایا میرے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دیتے جس کو آپ چاہے، جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو میرے اختیار میں ہے۔ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا فلن تملک له من اللہ شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہر چیز کا مالک کون ہے جی؟ اللہ۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، 9ویں پارے میں ہے۔ آپ کہہ دیجیے میرے پیغمبر میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔
اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں میرے پیغمبر، یہ منافق اور یہ یہودی جن کی یہ حرکتیں ہیں اوپر بیان ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے دلوں میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، بس ان کے دل ایسے ہی گندے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا، یہ پڑھا کرو اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے منافقت سے۔ تو فرمایا ان کے دل پاک نہیں ہوں گے، ایسی منافقت گھس کے ان کے دلوں میں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا اس منافقت کا؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، دنیا میں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ جو منافق ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 11ویں پارے میں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، یہ منافق ڈرتے رہتے تھے جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی نا ان کی دھڑکن تیز ہو جاتی، کہیں ہمارے خلاف تو نازل نہیں ہو گئی۔ حرکتیں جو ایسی تھیں، ڈر تو لگا رہتا تھا۔ فرمایا دنیا میں یہ ذلت کہ ہر آیت الہی نازل ہوتی، یہ ڈرتے ہیں کہیں ہمارے بارے میں نہ نازل ہو رہی ہو۔ اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بڑا عذاب ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غمناک نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، من الذين قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کام ایمان لائے اپنے منہوں کے ساتھ، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہ لائے، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، اور سننے والے ہیں اس قوم کے لیے جو اور لوگ ہیں آپ کے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدل دیتے ہیں بات کو اس کی جگہوں سے ہٹا کر، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم یہ بات بتائے گئے، یہ دیے گئے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہ ملی تو پھر بچ جانا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس شخص کو ارادہ کرے اللہ آزمانے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس ہرگز آپ مالک نہیں اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔